اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ ضرور کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری ہونے والی ہے یا ایسے چانسز ہیں کہ وہ عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسے ستارے اس کے ذائچے میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی گرفتاری ہو سکتی تھی۔ اگر گرفتاری نہیں ہوتی تو اس کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو سکتی تھی۔ وہ ستارے اس کی فیور میں نہیں تھے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں، کوئی بھی کیوں بھول جاتا ہے کہ آخری مرضی خدا کی ہوتی ہے۔ بہت سے واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ جب کسی پہ نحوست چھائی ہوئی ہو اور اس کا برا ٹائم آنے والا ہو تو ہمارے رسول نے یا ہمارے امام نے اس کو کہا آپ صدقہ دے کر جائے، اللہ میاں صدقے سے بلا کو ٹال دیتا ہے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایون کہ ایک امام جعفر صادق کے امام تھے جو اپنے مقدمے کے سلسلے میں گئے تھے، اس دن بھی نحوست کا دن تھا اور آپ نے صدقہ دیا اور وہ نحوست کو ختم کیا اور وہ مقدمہ اپنے فیور میں ان کے ہو گیا تھا۔ تو اس طرح ایسے بہت سے حالات ایسے آتے ہیں کہ جب مطلب کہ حالات اس کی فیور میں نہیں ہوں اور وہ بندہ اپنے طور سے صدقہ دے یا اس کو کوئی تسبیح پڑھے یا اللہ سے اپنے استغفار کرے تو اللہ میں اس کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اور عمران خان خود بھی ایک پڑھنے والا بندہ ہے، عمل کرنے والا بندہ ہے، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کے جو ستارے ہیں ویسے ہی بہت مضبوط ہیں، لیکن اگر کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو وہ صدقے وغیرہ سے اس کے حالات ٹل جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب بہت سے لوگ یہ کہنے لگ گئے عمران کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، عمران کا ذائچہ ہی بہت مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن بالکل صحیح کہا انہوں نے اور آپ بھی صحیح سمجھتے ہیں، لیکن برے حالات، برے دن تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے اور یہ سارے ستاروں کے حساب سے ہی نحوست آتی ہے، اور جب ستارے کی نحوست آتی ہے تو بندے کو برباد کر دیتی ہے اور جو دیکھتے دیکھتے ہی وہ آسمان سے زمین پہ آ جاتا ہے۔ اور کچھ ستارے ایسے آتے ہیں ان کی وجہ سے زمین سے اٹھ کر آسمان پہ چلا جاتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے۔ اب جو ستارے اس وقت اس کی فیور میں آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی 25 جولائی سے لے کے 30 جولائی تک اس کے لیے خطرات ہیں، بالکل خطرات ہیں، اور یہ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ دیتے ہیں، بہت صدقہ دیتے ہیں اور اللہ کا وہ ورد جو اللہ کے رسول نے بتایا ہوا ہوتا ہے۔ اب جیسے یا اپنا حفیظ ہو، اگر یا حفیظ میں پڑھتا رہوں تو مجھے یقین کامل ہے، کوئی شخص میرا خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ لیکن یہ جو 25 جولائی سے لے کے 30 جولائی تک یہ خطرات عمران خان کے اوپر منڈلا رہے ہیں۔ کوشش تو ان کی بہت ہے، ہر طرف سے کوشش ہے، کبھی ناقابل گرفتاری وارنٹ جاری کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، کسی طرح اس کو بچا لیا جائے، کیونکہ پاکستان کی عدلیہ حق و سچ پر قائم ہے اور وہ جو فیصلہ کرتی ہے وہ کسی قانون کے اس پہ کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے عمران خان کی بچت ہو جاتی ہے۔ عمران خان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن بہت سا نقصان عمران خان کو اب تک پہنچ چکا ہے۔ بہت سی اس کی غلطیاں اس کے سامنے آئی ہیں، لیکن وہ اتنی اپنی غلطیاں ہیں یا اس کو جو نقصانات ہیں وہ اتنے منظر عام پر نہیں آتے جو اس کو پہنچ چکے ہیں، اور جس نے اس کی شخصیت کو کچھ چینج بھی کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے اس کی وہی شخصیت ہے، لیکن اس ستاروں کے اثرات کی وجہ سے اس کی شخصیت میں کافی فرق آ چکا ہے۔ اب میرے جو اس کے تھم میل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے خراج تیار ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے تو کچھ ایسے کرنے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوں گے، لیکن وہ
کیوں نہیں کر رہی، اس کے اب اثرات اس کے اوپر آنے والے ہیں ستاروں کے، جس کی وجہ سے اس کے فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ اگلا منتھ جو ہے اس کے اینڈ میں ایسے ایسے فیصلے کرے گی سپریم کورٹ کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اور آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ پاکستان کے فیور کے لیے ہوں گے، پاکستان کے مستحکم کرنے کے لیے ہوں گے، اور وہ قانون کی روشنی میں ہوں گے، کیونکہ اب جو ستارے آ چکے ہیں وہ اپنا کامیابی کی طرف جانے کے اثرات ہیں۔ یعنی عمران خان کے جو ذاچے میں ستارے ہیں اور جو اب ستارے آ جا رہے ہیں اس کے اندر یہ مطلب کہ اس کے اندر اور قوت، اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا، اور یہ ابھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا جس کے ہاتھ میں یا روگ ہو۔ اور یہ مطلب کہ ایک طاقتور ستارے جب یہ پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں اس وقت آسمان پہ ایک طاقتور ستاروں کا راج تھا، جس کی اس روشنی میں اس کی برتھ ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ جن جن لوگوں کو بھی اس وقت وہ پیدا ہوئے تھے ان کے سب کے ستاروں میں ایک قوت ہے، وہ ناقابل زوال ہے۔ کتنی کوششیں کر لیں اپوزیشن نے، بڑی بڑی طاقتوں نے، لیکن ابھی تک عمران کے ارادوں کو نہیں توڑ سکا، اس لیے کہ یہ ایک مضبوط شخص ہے، اور جو نیک شخص ہوتا ہے وہ اپنے ارادے کا پکا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اللہ میں اس کی سپورٹ کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ غیبی طاقت ہے۔ وہ غیبی طاقت کیا ہو سکتی ہے؟ غیبی طاقت اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کی تصویر پڑھیں گے، وہ تصویر پڑھیں گے جس کی وجہ سے دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ اللہ کی غیبی طاقت ہی ہے۔ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ کے لیے یہ خاص بندہ ہے، اللہ میں اس کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، نہیں، جو اس کے ستارے کی روشنی میں ہو رہا ہے وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ اصل میں یہ ایک علم ہے، اور علم ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں، کوئی دوائی کام کرتی ہے، کوئی نہیں کرتی، اسی طرح ہمارے بتانے میں جو علم استعمال ہوتا ہے وہاں کہیں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا اس کی معراج پہ ہم نہیں علم کی پہنچ سکتے، لیکن اسی کی روشنی میں آپ کو سارے جتنے بھی اسٹرالوجسٹ ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، یہ ایک علم ہے، یہ غیب نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب تو خدا کی ذات کو ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں آدمی مرتے مرتے مر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے انکار کر لیا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی تصویر کرتا ہے، گھر والے تصویر کرتے ہیں، اس کے اندر صحت اللہ میں دے دیتا ہے اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرنا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اسی طرح ہم نے جو کچھ بتا دیا ہم نے بتا دیا، لیکن پھر بھی ایک طاقت اللہ کی ہے جو وہی اپنا حالات کو ٹھیک کرتا ہے۔ بس جیسے بارش کی پیشن گوئی ہوتی ہے کہ بارش ہوگی لیکن نہیں ہوتی، اور اگر ہوئی بھی تو بہت زیادہ ہو گئی یا بے ٹائم کی ہو گئی، تو یہ علم ہے۔ علم کوئی غیب نہیں ہوتا، آپ اس پہ پورا یقین نہ کر لیا جائے، لیکن یہ ہے ضرور، اس میں شک نہیں ہے کہ یہ علم ہے، اور علم کی روشنی میں بہت سے حالات چینج ہوتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اس کا جب یہ کوئی اپنا اسمبلی میں حلف اٹھاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حلف اٹھانے کے لیے اس کا ٹائم اور اس کا دن غلط ہے، اور یہ اپنی مدت پوری نہیں کرے گا۔ یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے یہ بتایا جاتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی مدت پوری نہیں کرتا، اور یہ علم ہی کی روشنی میں ہم نے اس کو بتایا تھا کہ اس وقت یہ حالات تھے، یا علم اعداد کے حساب سے، علم نجوم کے حساب سے، علم رمل کے حساب سے، علم جفر کے حساب سے، کوئی بھی علم ہو، اپنی اپنی جگہ لوگ اس کو جانتے ہیں، کرتے ہیں، اس میں علم رکھتے ہیں اپنے پاس، اس کی روشنی میں اس کا جواب نکالتے ہیں۔ لیکن اب آخری جو اب یہ سپریم کورٹ کا خراج تو مطلب اگست کے مہینے میں آنا ہی ہے، اور یہ اگر نہیں آتا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر ایک بات کہہ دی تھی، حالات ایسے آ گئے ہیں، ستارے ایسے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گی، اور وہ ایسے فیصلے کرے گی کہ جو لوگوں کو پسند نہیں آئیں گے۔ اور ایک اب یہ سائفر پہ جو شور مچایا جا رہا ہے عمران خان کے، جی یہ ہو گیا، اس پہ مقدمہ بناؤ، اس کے فلانا بناؤ، اس کے اوپر بھی عمران خان کا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جھوٹے مقدمے، ان کے اندر جان نہیں ہے۔ جب یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو وہ اس میں وہاں جا کے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی، یہ تو نہیں، اس طرح نہیں مقدمے بنتے، اس طرح نہیں بنتے۔ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو اس کو محبت کرتے ہیں، تو اس لیے یہ سائفر جو ہے اس کا شور بہت مچے گا، لیکن یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے۔
سپریم کورٹ اس کو بھی کک مارے گی اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اب نگران حکومت کی اگر ہم ایک بات کر لیں تو نگران حکومت میں بہت سے نام آ رہے ہیں، مطلب کہ اس میں خان عباسی بھی ہے اور اس کے اندر جناب اور بھی ہے، اپنا سرحد سے بھی ہے، لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کے اندر 2-3 بندے تو طاقتور اپنے اندر وہ عادات کے حساب سے ان کے اندر ایک طاقت ان کے اندر ہے، ان کی شخصیت ہے، جس کو مطلب کہ ہر بندہ اس کو زیر نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی کیونکہ سب لوگوں کا نام نہیں آیا کہ اس کے اندر کون کون آتے نظر آ رہے ہیں، جب وہ سب نام آئیں گے تو پھر یہ نجومی حضرات اس کے بارے میں دیکھ کے آپ کو بتائیں گے کہ کون وزیر اعظم پاکستان نگران حکومت کا بنے گا۔ 28 جولائی تک عمران کے لیے پریشانی کا دور چل رہا ہے، وہاں پر شہباز شریف کے لیے بہت چل رہا ہے۔ شہباز شریف کا مطلب یہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی اس کے جو سیارے ہیں وہ بھی ایک طاقتور سیارے ہیں، لیکن کیونکہ نام کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہو سکتی جو عمران خان میں ہے، لیکن عمران خان کے لیے پریشانی ہے تو اس کے ساتھ شہباز شریف کے لیے بہت پریشانی چل رہی ہے۔ بہت سی طاقتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، بہت سی طاقتیں ان کے پیچھے ان کے خلاف ہوتی ہیں، ان کو ہٹانا چاہتی ہیں، بہت سے دوسرے لوگوں کو لانا چاہتی ہیں۔ اب جیسے اپنا مولانا فضل الرحمان آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہا کیا ہے کیا نہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو اس نے پی ڈی ایم کو یہی کہا تھا کہ مجھے آئندہ کے لیے صدارت کے لیے چنا جائے، مجھے صدارت کا عہدہ دیا جائے، جس کے اندر اپنا پی پی نے اور نون لیگ نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ جب یہ پیچھے ہٹ گیا تو اور بہت سی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ ڈیل نہیں ہوگی، وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گی۔ الیکشن پہ یہ ہر جماعت علیحدہ علیحدہ ہوگی، صرف ایک پیپل پارٹی مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لے گی اپنا، اور وہ سمجھدار زرداری صاحب ہیں کہ وہ سمجھدار ہیں، وہ اپنا اتحاد چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو ان کے ساتھ اتحاد کر لے گی، ان کے ساتھ مل کے الیکشن مطلب کہ کریں گی۔ 29 جولائی کو عمران کا جو 10واں گھر ہے اس میں عطارد آ رہا ہے عمران خان کے، اور جب یہ جس گھر میں یہ عطارد آ جاتا ہے تو اس کے اندر اس کو اور شہرت ملتی ہے۔ ایک تو عمران خان کے ستارے بہت عروج پہ ہیں اور دوسرے اس کا ذائچہ بہت عروج پہ ہے، اور اوپر سے کچھ اور ستارے اس میں شامل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے شہرت میں اضافہ ہوگا، اس کی قوت میں اضافہ ہوگا اور اس کی بہت سی باتیں مانی جائیں گی، اور پھر یہ اس نے جو بیان دینا ہے اس نے بھی بیان دینا ہے اور وہ بیان کافی سخت ہوگا، اور بیان کو لوگوں کو ماننا پڑے گا کہ کیا بیان دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے۔ تمام ستارے عمران کے ذاچے میں ایک ہی وقت میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ وقت اگلا 5 تاریخ سے اگست سے شروع ہو جائے گا۔ 5 اگست کے بعد عمران خان کلی پاور میں آ جائیں گے اور اس کی بات کو مانا جائے گا۔ سب مشکلاتیں ایسے ایسے ختم ہو جائیں گی، جس طرح سپریم کورٹ نے ان کے الیکشن جو ان کے اپنے مقدمے تھے ایسے ایسے ختم کر رہے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سے اس کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، بہت سی اس کی مشکلات دور ہو جائے گی عمران خان کی، اور سیاست میں ایک نئی تبدیلی آنے والی ہے۔ یہ علم کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ سیاست میں ایک نئی تبدیلی آنا چاہ رہی ہے۔ کیا یہ اپنا صدارتی نظام آ رہا ہے؟ کیا یہ اگر نظام آ جائے تو پتہ چلے، اس کے اوپر روشنی میں پھر حساب کتاب کیا جائے تو پتہ چلے، لیکن یہ ہے کہ سیاست میں ایک تبدیلی آنا چاہ رہی ہے۔ جو نگران سیٹ اپ آئے گا، اب جو نگران سیٹ اپ آئے گا، پہلے تو جو سیٹ اپ آ گیا تھا پنجاب میں وہ خالص دشمنی کا سیٹ اپ تھا کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو کنٹرول کر کے رکھا جائے، پی ٹی او کے اوپر ظلم کیا جائے، ان کے بندوں کو پکڑا جائے، ان کی عورتوں کو پکڑا جائے، لیکن اب جو یہ نگران سیٹ اپ آ رہا ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہوگا، اپوزیشن کا بھی ہاتھ ہوگا، اور عمران خان کا بھی اس میں ہاتھ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان بے بس ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی روز ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کی روز بیرون ملک باتیں ہوتی ہیں، اس کی فیور میں لوگ باتیں کرتے ہیں، اور اب تو یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کی فیور میں آتی جا رہی۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہے، اندر کیا ہے، باہر کیا ہے،
اب جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں نا عمران کے 9 مئی کے چکر میں، اب وہ بھی چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، وہ بھی آہستہ آہستہ ان کو چھوڑ دیں گے، پہلے عورتوں کو چھوڑ دیں گے، پھر بندوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ الیکشن تو وقت پہ ہونا ہی ہے، الیکشن وقت پہ ہونا ہے۔ اور اس میں اپنا نواز شریف صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، لیکن ان کا بھی ابھی مشکلات کا دور ختم نہیں ہوا۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان آئیں یا سیدھے آگے الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، ابھی ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، 2 مہینے لگتے ہیں، 3 مہینے لگتے ہیں۔ کچھ طاقتیں ان کی فیور میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر سے سارے مقدمات ختم ہو، لیکن کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا آئے گا، آنے کے بعد کورٹ میں 2-3 مہینے جائے گا، اس کے بعد جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بعد کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس نے آنے کا انتخاب بھی ستمبر ہی میں کیا ہوا ہے، شاید اگست کے اینڈ میں اور ستمبر میں کیا ہوا ہے، تاکہ بہت سے عہدے ختم ہو جائیں، بہت سے عہدے جو اس وقت لوگوں کے پاس ہیں وہ لوگ چلے جائیں اور ان کا راستہ صاف ہو جائے، اور پھر یہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کروا سکے۔ لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے ہیں۔ نہ ہی اس کو الیکشن میں اگر یہ کھڑا ہو بھی جاتا ہے تو الیکشن میں اس کو میجورٹی نہیں ملتی، اس کو اتنی کامیابی نہیں ملتی جتنی کامیابی عمران خان کی نظر آ رہی ہے۔ گو یہ سیٹیں لے جائے گا، لیکن اس سے زیادہ سیٹیں لے جاتے ہوئے پی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ حکومت نہیں بنا سکیں گے، کچھ بھی کر لیں یہ حکومت نہیں بنا سکیں گے، یہ اٹھنٹک بات ہے۔ اور آئندہ جو اگر دیکھا جائے وزیر اعظم عمران خان کا، اگر جو ہمارے پاس سب کے اپنے تاریخی پیدائش ہے، سب کے نام ہے، زرداری بلاول کو چاہتا ہے، لیکن یہ وزیر اعظم اس دفعہ عمران خان ہی بنے گا، نہ شہباز بنے گا، نہ مطلب کہ بہاول بھٹو بنے گا، عمران خان ہی وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صرف ستمبر اور اکتوبر یہ حیران کن مہینہ ہوگا، ستمبر اکتوبر یہ حیران کن مہینہ ہوگا، جوڑ توڑ کا مہینہ ہوگا، حیران کر دینے والا مہینہ ہوگا۔ حالات ہی ایسے آ جائیں گے پاکستان میں، اس تاروں کا رخ ہی اس طرف ہو جائے گا کہ آپ صبح کو کچھ دیکھیں گے، شام کو کچھ دیکھیں گے۔ ایک حیران کن تکلیف دہ نہیں ہوگا مہینے، تکلیف دہ مہینے نہیں ہوں گے، لیکن حیران کن مہینے ضرور ہوں گے یہ۔ اور اس کے بعد اگر عدالت کے حساب سے بھی عمران خان کا حساب لگایا جائے تو وہ ابھی بھی عمران خان تمام اور جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ اس کے پاس طاقت نظر آتی ہے، اس کے ذائقے میں وہ قوت نظر آتی ہے جو کسی دوسرے ذائقے میں ہے۔ اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، مطلب کہ اس کو کہتے ہیں نا معافی مانگ لو، معافی نہیں مانگے گا، یہ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے نہیں ہٹ جائے گا، اس کو چھوڑ دو یہ چھوڑے گا نہیں، یہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا بندہ ہے۔ جو اس کا ذائقہ بتا رہا ہے یہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے، اپنی ہار آخری ٹائم تک نہیں مانے گا۔ بس ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، جہاز بحری کا جہاز اگر وہ ڈوب رہا ہو اور یہ بیٹھا رہے گا، لوگ کہیں گے تم کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جب ابھی ڈوب رہا نا، جب ڈوبے گا تو میں بھی ڈوب جاؤں گا، ابھی سے میں پریشان کیوں ہوں؟ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ آخری ٹائم تک ہمت سے ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور جو بزدل لوگ ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، کچھ طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو عمران خان کو زیر نہیں کر سکتے۔ اس کے ستارے کے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے۔ فضل الرحمان پی ڈی ایم کا صدر تھے یا سربراہ تھے، اب وہ کھچڑی پک چکی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اب وہ بات نہیں رہے گا۔ اب دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑی سی اپنے آپ کو پیچھے کر رہی ہے، الیکشن کا دور ہے، اب وہ بات آپ دیکھیں گے ملک میں وہ چیز نہیں آ رہی کہ جی یہ ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، جلسہ کر لیا، فلانا کر لیا۔ اب سب کی آپس میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، یہ علم کی روشنی سے بتا رہا ہوں، سب کی، عمران کی بھی ہو چکی ہے، زرداری کی بھی ہو چکی ہے، سب کی ہو چکی ہے، اور اس کے اندر سب نے مل کے کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہے، اور وہ لائحہ عمل لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس کے اندر پاکستان کی ترقی بھی ہے اور الیکشن بھی اس کے اندر ہے، اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ وہ الیکشن کریں گے۔ لیکن اگر تھوڑی سی روشنی دیکھی جائے، روشنی کی کرن، تو یہ پی ٹی آئی اور پی پی کے اندر بھی نظر آ رہی ہے کہ کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں یہ ایک دوسرے سے تعاون کریں گے اور اپنی سیٹ پہ مطلب کہ جو کمزور سیٹ ہے اس پہ دوسرے کو موقع دیں گے۔ یہ تمام حالات تھے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔